نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ الانعام 7ویں پارے کی صورت ہے۔ اس آیت کا 7واں ٹکڑا ہے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک آیت کا پہلا حصہ ہم سے کہہ رہا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ آیت ہے نمبر 17، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی نفع کا اور نقصان کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کا الزام کسی اور پر لگانا یا کسی اور سے امید رکھنا کہ کوئی نفع پہنچا دے گا انتہائی بے وقوفانہ اور احمقانہ کام ہے۔ ہاں لیکن اسباب پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن توکل اللہ پر ہی ہوگا بے شک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔